نمل بن امرا احمد ایپیسوڈ 58 چیپٹر میں حنین ہوں اور میں عام ہوں۔ سڑک رات کے اندھیرے کے باعث تاریک بھی تھی مگر جا بجا لگے اسٹریٹ پولز کی تیز روشنی کے باعث روشن بھی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا جب موبائل اسکرین چمکی۔ فارس نے مصروف سے انداز میں اسے اٹھایا مگر اگلے ہی لمحے تیزی سے بریک پہ پاؤں رکھا اور آبی نے لکھا تھا، ہاشم نے مجھے یہ تصویر بھیجی اور ساتھ لکھا ہے ہی کین ناٹ پروٹیکٹ ہز ویمن، اب میں کیا کروں؟ اور نیچے تصویر میں وہ دونوں فارس اور آبی ایئرپورٹ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے اور فارس نے آنکھیں بند کی۔ میں نے اس لڑکی کو کتنا نقصان پہنچا دیا۔ پھر وہ جلدی جلدی لکھنے لگا، کہاں ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں۔ اور قریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ہارون عبید کی رہائش گاہ میں بنے لان میں کھڑا تھا اور سامنے اداس نظر آتی آبدار موجود تھی اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بتا رہا تھا، میں نے آپ کی سیکیورٹی ٹیم ری اسمبل کر دیا، آپ کے فون میں ایک ایپ بھی ڈال دیا جس کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں گی مجھے خبر ملتی رہے گی۔ اور آبدار نے اس بات میں سر ہلایا اور نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، میں نکال بھی لوں گا، ڈونٹ وری۔ اگر اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تو وہ ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو سارا الزام میرے اوپر ڈال دیجیے گا، میں نے آپ کے والد کی زندگی کو نشانہ بنا کر آپ کو ہی تو بلیک میل کیا تھا۔ کچھ بھی کہہ دیجیے گا مگر یہ نہیں کہنا کہ آپ نے اپنی خوشی سے یہ سب کیا تھا۔ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آپ پہ الزام ڈالتی ہوں؟ اتنی خود غرض لگتی ہوں میں آپ کو؟ بس وہی کریں جو میں نے کہا ہے، مجھ پہ الزام ڈال دیجیے گا بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر قطعیت سے کہہ رہا تھا اور آنکھوں میں عجیب بے بسی اور فکر مندی نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا فارس، اس نے آپ سے منسوب عورتوں کی بات کی ہے، میں تو آپ سے منسوب ہی نہیں ہوں۔ جو بھی ہے میں اس دفعہ اس کو اپنے سے جڑے لوگوں کو نقصان نہیں دینے دوں گا۔ اس کی آواز میں برہمی تھی اور آبدار ہلکا سے مسکرائی۔ تو یہ تھی فارس غازی کی کمزوری جس پہ وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کی حمیت، بے بسی کا وہ احساس کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت ہی نہیں کر سکا تھا پہلے۔ کاش میرے بابا بھی آپ ہی جیسے ہوتے اور اپنی عورتوں کے لیے اتنی کیئرنگ ہوتے، جبکہ وہ تو اندر بیٹھے اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے آپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ مل گیا۔ اب وہ اس بات کو بھی کس طرح ہاشم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور فارس نے کچھ کہنے کی لب کھولے ہی تھے بند کر دی اور آبدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں وہ سب سچ ہے۔ وہ چونکا۔ میں نے تو کچھ نہیں پوچھا۔ اگر پوچھنا تو چاہیے تھا نا، بیٹھیے میں بتاتی ہوں۔ اس نے لان چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کرسی کھینچ کے بیٹھا اور وہ ہر آخری موڑ پہ ایک نئی سڑک کھود دیتی تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنے پہ مجبور ہو ہی جاتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور نظریں کیاریوں میں لگے پھولوں پہ جمائی ہوئی تھیں۔ اسکینڈل سچ ہے۔ میری ماں کے بارے میں مسز کردار نے خبریں چھپوائی تھیں نا اخبار میں کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ۔ اس نے تکلیف سے سر جھٹکا اور خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر بابا نے میری ماں کو قید کر دیا، کولمبو کے اسی تہہ خانے میں۔ کرنل خاور نے اس جیل کو بنایا تھا اور اس میں جھول رکھے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ان کو نکال کر لے جا سکے۔ ہم لوگ کراچی چلے گئے، بابا نے سیاست ترک کر دی اور ہم گمنامی کی زندگی میں رہنے لگے۔ فون نمبرز بھی بدل دیے، سوشلائزنگ چھوڑ دی، مگر ماں کو نہیں چھوڑا بابا نے۔ اس کے سوئس اکاؤنٹ میں کافی رقم پڑی تھی، بلیک منی جو لانڈر کر کے ادھر ادھر بھیج چکی تھی، مگر ماں کو پتا تھا کہ جس دن اس اکاؤنٹ کا کوڈ ان کو دے دیا یہ لوگ ان کو مار دیں گے۔ انہوں نے ہر تشدد سہا مگر اکاؤنٹ نہیں دیا، اور پھر ایک دن خاور ان کو نکال کر لے گیا مسز جواہرات کے پاس۔ جو کام اتنے عرصے کا تشدد نہ کر سکا وہ مسز کردار کے چند میٹھے بولوں، ہمدردی اور اعتماد نے کروا دیا۔ میری ماں نے ان کو ساری معلومات دے دی اور کہا کہ وہ پیسے ان کو نکلوا دیں تاکہ وہ روپوش ہو سکیں۔ وہ زخمی تھیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی، اور مسز کردار نے اس اکاؤنٹ کو اپنے قبضے میں کیا اور ان سے مختلف کاغذات پہ دستخط کرائے اور پھر ان کو مروا دیا۔ وہ بہت بڑی رقم تھی، وہ آج بھی انہی کے پاس ہے، نہ صرف رقم بلکہ میری ماں کے لاکر میں جیولری بھی بہت تھی۔ مسز کردار صرف ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، انہوں نے بابا کو مسز کردار سے چھیننا تھا نا۔ اس دن سے بابا ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ بولے جا رہی تھی اور وہ سنے جا رہا تھا اور غور سے توجہ سے۔ مجھے بابا کو ان کی طرف التفات دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ بابا ان کو اپنا ہی نہ لے، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ وہ صرف ان کو وصیت دینا چاہتے تھے۔ مسز کردار مجھے پسند کرتی تھی ہاشم کے لیے، مگر جب سے میں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا نا، وہ بھی میری سب سے بڑی دشمن بن گئی ہیں۔ ہاشم کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا تھا اور آبدار ابھی تک کیاری کو ہی دیکھ رہی تھی اور اداسی سے ذرا سا مسکرائی۔ اس نے میری جان بچائی تھی، میں سمندر میں ڈوب گئی تھی اور وہ مجھے باہر لایا تھا۔ اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی، اور تب سے ہی آپ دوسروں کے اینڈیز میں دلچسپی رکھنے لگی ہیں۔ آپ خود بھی چند لمحے کے لیے کلینکل ڈیتھ کا شکار ہوئی تھی شاید۔ رابی نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر بہت سے رنگ آ کر گزرے تھے جیسے وہ ہیجان کا شکار ہوں۔ آپ کلینکل ڈیتھ کے تجربات پہ یقین رکھتے ہیں؟
نہیں آبدار، مجھے لگتا ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ خواب نہیں تھا، آبی نے آنکھیں بند کی۔ وہ حقیقت تھی۔ میں نے پہلی دفعہ جانا تھا کہ روح اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری روح میرے جسم سے نکل گئی تھی اور پانی کے اندر سے ہوتی ہوئی وہ ایک گہری تاریک سرنگ سے گزر رہی تھی۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اختتام پہ روشنی تھی، میں بہت ہلکی ہو گئی تھی، ہوا سے بھی ہلکی۔ اور پھر میں نے دیکھا میں اپنے جسم سے اوپر اٹھ گئی ہوں، اور نیچے میں نے دیکھا کہ وہ مجھے پانی سے باہر لا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کی پشت پہ سیپی چپکی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے وہ منظر۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایک آڑ تھی، سفید لکیر، مگر وہ لکیر نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اس کے پار میری ماں کھڑی تھی اور ایک کزن جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تھا، اور وہ مجھے واپس مڑنے کو کہہ رہے تھے۔ شاید وہیں میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک روشنی سے بنا وجود تھا، انسان نہیں، بس ایک وجود تھا، بینگ آف لائٹ، سراپا نور۔ اس سے پھوٹتے رنگ بدل رہے تھے اور سرخ ہو رہے تھے جیسے وہ غصے میں، وہ مجھ سے خفا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے، یہودی، عیسائی، ہندو، حتیٰ کہ ایتھیسٹ کے بھی، وہ کسی سے خفا نہیں تھا۔ کسی نے اس کے بدلتے رنگ بھی نہیں دیکھے، تو میں نے کیوں دیکھے؟ سب کو اس نے علم حاصل کرنے کا اور لوگوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا نا، تو میرے اوپر اس نے غصہ کیا؟ کچھ کہا نہیں، بس غصہ، طیش، غضب، یہی محسوس ہوا مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے اور وہ بالکل ٹھہر گئی، یک ٹک ساکت سے اسے دیکھے گئی۔ آپ اپنے والد کی توجہ کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھیں، آپ نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ مجھے۔ یہ جان اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ اسے یوں ضائع کر دیا جائے۔ کبھی کسی خودکشی کر کے واپس آنے والے مریض کا انٹرویو کیا ہے آپ نے؟ اور ابھی نفی میں سر ہلایا۔ جو اپنی جان کو بے مقصد ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو قابل معافی نہیں ہوتے، اس لیے شاید اس نے آپ پہ غصہ کیا ہو۔ پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ اور ابھی نے اسبات میں سر ہلایا۔ تھینک یو، مسز زمر کو میرا سلام کہیے گا۔ شور۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گیا اور آبدار کی نظروں سے دور تک اس کا تعاقب کرتی رہی تھی۔ خالی دامن سے شکایت کیسی؟ اشک آنکھوں میں تو بھر جاتے ہیں۔ ہنی نے آج پھر سبق نہیں سنایا تھا اور میمونہ کا فون آیا تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگی تھی کہ تھوڑا سا قرآن سے دیکھ کر ہی سنا دو، بس ناغہ نہ ہو۔ تب وہ وضو کر کے اپنے بیڈ پہ آ کر بیٹھی اور قرآن کھول لیا تھا اور سورہ مریم آج کل وہ حفظ کر رہی تھی اور صفحے سے دیکھ کر سلانے لگی۔ چندی آیات کے بعد اس کی سانس اتھل پتھل ہونے لگی، مگر وہ تلاوت کرتی جا رہی تھی۔ کہا ابراہیم نے، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ کہا ابراہیم نے، تیری سلامتی رہے، اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان سے علیحدہ ہوا اور اس چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان کے لیے لسان الصدق یعنی نیک نامی بنائی۔ آیا 42 سے 50 تک کی ٹرانسلیشن ہے کچھ ایسی۔ سانس مزید پھول گیا تو اس نے بس کر دی اور وہ اجازت مانگی، اور فون بند کرنے کے بعد وہ ٹیرس پہ آ کر بیٹھی اور کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، ڈپریشن سے ڈپریشن تھا، اور تبھی اس کی نظر کالونے میں دور ایک درخت سے ٹیک لگائے شخص پہ پڑی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس آم سے موڑ چال کو بہت حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود اس کی آنکھیں پڑ سکتی تھی اور وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی۔ نوشرواں بھائی۔ چند منٹ بعد وہ اپنا گیٹ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کے سیدھا کھڑا ہوا، مگر خاموش اور ویران آنکھوں سے ہی اسے دیکھتا رہا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا کہ کورٹ میں یہ بات آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہے، اس لیے چلتے بنے۔ درستی سے وہ بول اٹھی۔ لوزر، سپر لوزر، یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ اگر پیچھے مڑ کے دیکھو تو یہ سب تمہاری زبان کی وجہ سے تو شروع ہوا تھا۔ وہ تلخی سے بولا تھا، اور ایسی تلخی جس میں ملال زیادہ تھا، اور حنین چونک کے واپس گھومی۔ کیا تم دونوں کو کبھی احساس ہوا حنین کہ تم لوگ اپنے احساس سے برتری میں مجھے کتنا ہرٹ کر جاتے تھے؟ میری کتنی بے عزتی کرتے تھے نا تم لوگ، اور آئی ڈونٹ کیئر اگر تم یہ سب ریکارڈ بھی کر لو، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ تم دونوں نے مجھے ہمیشہ بے عزت کی ہے، کبھی میری عزت کی ہی نہیں۔ صحیح،
حنین نے سینے پہ بازو لپیٹ لی اور سر کو خم دیا۔ میں نے واقعی آپ کو بہت ڈیگریڈ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود میں پورے ملک میں بدنام ہو چکا ہوں، اور تمہارا بھائی 2 قتل کر کے بھی بدنام نہیں ہوا۔ اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی، وہ ہر دفعہ بچ جاتا ہے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہیں سوچتا کہ وہ اور تم دونوں بھی میرا دل دکھاتے ہو؟ وہ دکھی دل سے کہہ رہا تھا، گویا پھٹ پڑا تھا۔ کیونکہ ہم لوگ تھے اور لوگ باتیں کرتے ہیں نوشرما بھائی، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ بھی کیسے پرواہ نہ کرتے؟ وہ تلخی سے ہلکا سا مسکرائی۔ جب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سر اٹھا کے جی نہیں سکیں گے، ہمارا خاندان ہمیں رسوا کرتے تو لگتا ہے کہ ساری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ بدکاری کی سزا سنسار کرنا ہوتا ہے، سرے عام پتھر مار کر ہلاک کرنا، یہ ایک توہین آمیز سزا ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یہی سزا سنائی تھی، ان کی عزت ختم کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے بتوں کو زمین بوس کرنے والا ہے ایک نوجوان، کہتے ہیں جسے ابراہیم۔ وہ سچے تھے، مگر زمانے بھر نے ان کے خلاف باتیں کی اور سازشیں کی، ان کو تنہا کر دیا، ان کی عزت ختم ہو کر رہ گئی، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، اور جب آگ میں نہ جلا سکے تو ملک سے نکال دیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی اور شیرو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بھی دیا، اسماعیل بھی اور یعقوب بھی۔ ان کو اللہ نے کعبہ بنانے کا شرف بھی دیا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک ہماری نمازوں کا، ہمارے درود کا حصہ بنا دیا۔ 3 بڑے ادیان کے پیروکار، یہود، عیسائی، مسلمان، اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے۔ سب انہی کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دین میں داخل دکھانا چاہتے ہیں، جن کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا تھا، جن کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کا سانس مزید پھولتا جا رہا تھا، اور اس کی رنگت سرخ پڑ کے تمتمانے لگی تھی اور آواز بلند ہو رہی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان الصدق بنائی، سچی زبان، سچی تعریف، نیک نامی، جو رہتی دنیا تک اور اس کے بعد بھی قائم رہے گی۔ مگر ہم نوشرواں بھائی، ہم کتنے بھلکڑ لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بے عزت کریں گے تو ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو پھر کون تھا وہ شخص جس نے اپنے وقت کے بڑے بڑے خداؤں کو کلہاڑا مار کے توڑ دیا تھا، اور جس کے بارے میں سب لوگ بری بری باتیں کرتے تھے؟ مگر آج آج اس جیسا نیک نام کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں نوشرواں بھائی، لوگوں کا کام تو ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بنتی ہوتی، وہ زبانیں کھولیں اور عزت گر جائے۔ اللہ، اس نے انگلی سے اشارہ کیا، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے ہیں کیوں اچھے بھلے دیندار لوگ ایک دن اچانک سے ہماری نظروں سے گر جاتے ہیں؟ جب ان کی سیاہ کاریاں سامنے آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدل گئے ہیں، مگر وہ پہلے بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی نیت تو شروع سے ہی خراب تھی، اور شروع میں اللہ نے ان کو چانس دیا، مگر جب انہوں نے اپنی نیت درستی نہ کی تو اللہ نے ان کی تمام محنتوں اور کوششوں کو انہی کے ہاتھوں برے کاموں میں لگا دیا۔ یوں ان کی نیتیں سب پہ کھل گئیں۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ یہی پوچھنا چاہتے تھے نا آپ؟ یہی آپ کا جواب۔ کسی کی بھی عزت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا سارا خاندان ہماری بے عزتی کرے گا تو اللہ اس سے کئی زیادہ لوگ پیدا کر دے گا جو ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیا اور دوسروں کا بھلا سوچنے لگ گئے ہیں نا، تو ہماری نیت درست ہے نا، تو اللہ ہمیں کسی انسان کے ہاتھوں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم انسانوں کی بھلائی سوچیں اور اپنی نیت کو نیک کر لیں تو ملے گی ہمیں وہ عزت جسے کوئی انسان داغدار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان بتوں سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، کلہاڑا مار کے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اس کی آنکھ کو تیر مار کے پھوڑ دینا چاہیے۔ کسی کو نقصان دینے میں پہل کرنے کا نہ سوچنا ہے اور نہ ہی یہ کرنا ہے، لیکن ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کردار اگر ہم عام سی لڑکیوں کو یہ کہہ کے دھمکا دیں کہ وہ ہماری تصاویر یا ہمارے راز پوری دنیا کو دکھا دیں گے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ جاؤ جاؤ دکھا دو سب کو، تم پھر بھی مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے بد کردار مرد اکٹھے بھی ہو جائیں نا، وہ تب بھی تائب ہوئی ہم عام سی لڑکیوں کو رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے توبہ اور اچھی نیت۔ عزت پانا چاہتے ہیں نا آپ، تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ میں بھی عزت پانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اب ڈرے بغیر دوسروں کا سوچوں گی، اپنے بھائی کا سوچوں گی جس کے لیے مجھے گواہی دینی ہے۔ پھر تیر مارنا پڑے یا کلہاڑا، اللہ شاہد ہوگا کہ میری نیت بری نہیں تھی۔
اس کی گلابی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور چہرہ دہک رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سن سا ہوا سے دیکھے جا رہا تھا اور اب اندر کی طرف مڑ گئی اور وہ ہنوز وہیں کھڑا رہا۔ اس کے الفاظ کی بازگشت ابھی تک کالونی کے درختوں سے ٹکرا ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔ کرب چہرے سے ماہ و سال کا دھویا جائے، آج فرصت سے کہیں بیٹھ کے رویا جائے۔ فارس جس وقت کمرے میں آیا وہ بیڈ پہ کروٹ لیے لیٹی تھی اور رخ دوسری طرف تھا اور آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھی۔ محترمہ، وہ دن کب آئے گا جب میں گھر آؤں گا اور آپ میری کسی جرم کی پاداش میں مجھ سے خفا نہیں بیٹھی ہوں گی؟ وہ سنگھار میز کے قریب کھڑا گھڑی اتارتے ہوئے مسکراہٹ دبائے آئینے میں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ہنوز کروٹ لیے لیٹی نظر آ رہی تھی۔ تو پھر پاکستان پینل کوڈ کی کون سی دفعہ کے تحت میرے اوپر آج چارجز فریم کیے جائیں گے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سمر بی بی، گھڑی اتار کر رکھی اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شرٹ کے آستین موڑنے لگا۔ نہیں لگایا میں نے اس کا دیا ہوا پرفیوم، پھر کیا ہوا ہے؟ کس بات پہ ناراض ہو؟ وہیں سے اسے پکارا اور وہ نہیں ہلی اور نہ ہی کوئی جنبش اور نہ ہی کوئی آواز۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر گھوم کے اس کی طرف آیا اور وہ چہروں پہ دونوں بازو رکھے ہوئے تھی، مگر جتنا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ گیلا تھا اور بے حد گیلا۔ زمر کیا ہوا ہے؟ وہ ششتے سے اس پہ جھکا اور اس کے بازو ہٹائے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، چہرہ سامنے آیا تو وہ نیچے فرش کو دیکھتی روئے جا رہی تھی اور پلکوں پہ اتنا پانی لدا تھا کہ حد ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اٹھو بیٹھو۔ وہ حیران پریشان سا سہارا دے کر اسے بٹھانے لگا اور اس نے پھر کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ڈھیلی سی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ گھنگریلے بالوں کی پونی ڈھیلی پڑ چکی تھی اور شدت گریہ سے ناک اور آنکھیں گلابی ہو کے دھک رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کبھی وہ اس کو شانوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتا اور کبھی اس کا چہرہ تھپتھپاتا۔ ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں عام نہیں ہوں، بلکہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوں اور برتر ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولی تھی اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں شکر پر اعتماد ہوں، مضبوط ہوں، ایک کریڈیبلٹی ہے میری، تو ہاشم مجھے کچھ تو سمجھتا ہوگا۔ کورٹ میں مجھے لائٹ نہیں لیتا تو ایسے بھی نہیں لیتا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کوئی تو اہمیت ہوگی نا میری، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک باہمت بہادر عورت ہونے کی حیثیت سے، مگر نہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے ایک چیونٹی سے بڑھ کر ہوں ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے زمر؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا اور زمر نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسی لیے مارا پیٹا تھا نا تم نے میرے ڈاکٹر کو، اسی لیے نا؟ اور فارس ایک دم بالکل گنگ سا ہو گیا۔ کیا؟ مجھے پتا ہے تم نے اسے مارا تھا، کیوں مارا تھا؟ آج ہاشم نے مجھے بتا دیا۔ کیوں مارا تھا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے بولا۔ جب تم جیل میں تھے تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا کڈنی ناکارہ ہو چکا ہے۔ تم سمجھ گئے تھے لیکن میں نہیں سمجھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت عقل مند ہوں، مگر میں تو عام سی بے وقوف سی عورت ہوں۔ اور پھر سے بلے ہوئے لگ کے رونے لگی۔ یہ یہ بتایا اس نے تمہیں؟ بس یہی کیا اس نے یا اس نے کچھ اور بھی؟ وہ سانس رو کے پوچھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا؟ فارس، اس سے زیادہ کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چہرہ جھکائے روئی جا رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا؟ میں نے ان کو کب نقصان دیا؟ کبھی ان کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر کیوں مذاق بنا دیا انہوں نے میری زندگی کو؟ اور فارس نے گہری سانس لی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا مگر میں نہیں بتا سکا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، تو پھر تمہیں پھر سے توڑنے کی۔ اس کا سر نرمی سے تھبکتے ہوئے ملال سے کہہ رہا تھا۔ تماشا بنا دیا میری زندگی کو۔ میں کیا ہوں ان کے لیے؟ فارس، میں کیا ہوں ان کے لیے؟ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن بہت برے تھے، تم جیل میں تھے، میں اکیلی تھی، میں کسی سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میں کتنی پریشان تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے پھر بھی خود کو مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا دور کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ آنکھیں اس کے کندھے پہ رکھے اور روئے جا رہی تھی۔ ہر روز مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والی ہوں، انہوں نے میری ساری امیدیں توڑ دی، مجھے خواب دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ مجھے کیوں ہر دفعہ پیر تلے مسل کر چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
میرے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، زمر مرنے والی ہے، ہر روز یہ الارم بجتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ٹھیک سے اندر سے خوش بھی نہیں ہو پاتی تھی، اندر ہی اندر مجھے ڈپریشن کھا رہا تھا۔ میں نئی زندگی کو پلان بھی نہیں کر پاتی تھی، کیوں کھیلتے رہے وہ میری صحت کے ساتھ۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو، تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں کیسے یقین کروں کہ اب میں زندہ رہوں گی؟ میں تو مرنے کے لیے تیار تھی، میں اپنی تیاری کو کیسے بدلوں؟ فارس، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح روئے جا رہی تھی، سسکیوں اور ہچکیوں کے باعث اس کی آواز مدغم تھی اور الفاظ بے ربط اور گڑمٹ سے ہو رہے تھے، اور وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اسے بتائے؟ کیا وہ اسے ایک دفعہ پھر سے توڑے؟ ہوں۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور زمر کے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ عدالتی کمرے میں آج عجیب تناؤ زدہ ماحول تھا۔ جواہرات کاردار مطمئن سی سیاہ لباس اور ہیروں کی جیولری پہنے شاہانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اور نوشرواں بھی ہر دفعہ کی طرح تیار سا ویران چہرہ لیے موجود تھا۔ ساتھ بیٹھا ہاشم چپتی مسکراتی نظروں سے کٹہرے میں کھڑی حنین کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں کاغذوں کا ایک پلندہ بھی تھا۔ اس نے کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور گلابی دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا رہی تھی۔ آج ماتھے کے کٹے بال ماتھے پہ گرنے کے بجائے پن لگا کر پیچھے کو چوٹی میں کس دیے تھے، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ جج صاحب کرسی پہ پورا گھومے اس کو دیکھ رہے تھے، اور زمر کے قریب بیٹھا سادی سر جھکائے ہوئے تھا اور بار بار اٹھنے کا ارادہ کرتا، مگر زمر روک لیتی۔ اسے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اور وہ بیٹھ جاتا، اور آخری کرسی میں بیٹھے فارس نے گردن موڑ کے سیم کو دیکھا، جس کی نظریں کٹہرے پہ جمی تھیں، اور فارس غیر آرام دہ سے انداز میں بولا، تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا اسامہ۔ اور اسامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے مورل سپورٹ نہ دوں، اکیلا چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، جب وہ میری الماری سے چاکلیٹس کھا جاتی ہے اور میری کاپی پہ کور نہیں چڑھا کے دیتی تو دل کرتا ہے کہ اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن ہے تو وہ میری بہن نا۔ اوکے تھینک یو اسامہ۔ وہ خف کی سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ جج صاحب نے اس نازک دبلی پتلی اور دراز قد مگر کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، اور وہ عام شکل و صورت کی تھی اور کمزور سی دکھتی تھی، البتہ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور پیشانی روشن تھی۔ سوال پہ اس نے نگاہوں کا رخ ان کی طرف پھیرا۔ 22 سال یور آنر۔ مگر جج صاحب کو وہ اب بھی مائنر ہی لگ رہی تھی، اسے سمجھاتے ہوئے بولے، اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ مسز زمر آپ سے سوال کریں گی، اس کے بعد وکیل صفائی آپ سے جرا کریں گے، اور جی یور آنر، قانون شہادت آرٹیکل 132 کے تحت پہلے جس وکیل نے مجھے بلایا ہے وہ میری ایگزامینیشن ان چیف کریں گی، پھر وکیل صفائی مجھے کراس کریں گی، اور پھر مسز زمر مجھے دوبارہ ری ایگزامن کر سکتی ہیں، مگر صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے جو کراس کے دوران سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد ہاشم کاردار مجھے دوبارہ سے ری کراس کر سکتے ہیں، لیکن وہ نئے سوال پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی، اور سیم نے فارس کے قریب سرگوشی کی، اپنا یہ زیادہ اوور ہو رہی ہے۔ مگر فارس اب غور اور حیرت اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو غیر معمولی طور پہ کمپوز نظر آ رہی تھی، اور جج صاحب اب پورا گھوم کے اسے دیکھنے لگے۔ بہرحال کاردار صاحب آپ سے جرا کے دوران متعلقہ سوالات کے علاوہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگے، جو قانون شہادت آرٹیکل 141 کے تحت میری بیک گراؤنڈ چیک کام وغیرہ جاننے کے لیے ہوگا۔ اور نظروں کا رخ ہاشم کی طرف موڑا، میرا کردار مسخ کرنے کے لیے ہو اور کورٹ ان سوالوں کی اجازت دے گی، میں جانتی ہوں۔ اور جج صاحب نے کھلے لب بند کیے اور پھر بولے، میں صرف یہ تسلی کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے رائٹس معلوم ہیں یا نہیں۔ آئی نو مائی رائٹس مور دین آئی نو مائی رانگس یور آنر۔ وہ اسی انداز میں بولی تھی، اور دھیما شائستہ مسکرانے کے بولنے والے انداز، اور ہاشم محسوس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور سیم نے پھر سے منہ بنایا، اوور۔ فارس غیر آرام دہ تھا اور ساتھ ہی فکر مند، یہ کیا کر رہی ہے زمر؟ وہ حنین ہے، اور اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے میں نہیں جانتی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ریکارڈ کے لیے آپ اپنا نام بتائیے۔ حنین ذوالفقار یوسف خان۔ وہ زمر کو دیکھ کے گردن اکڑائے ہوئی بولی تھی، مدعی سعدی یوسف سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرا بھائی اور بردر ان آرم سچا ساتھی ہے۔ سعدی کو دیکھ کے مسکرا کے وہ بولی، اور وہ مسکرا بھی نہ سکا۔
اب زمر اس سے چند چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی اور وہ اعتماد اور سجھاؤ سے جواب دیتی گئی۔ 20 مئی کی شام جب آپ میرے کمرے میں موجود تھیں تو آپ نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ سعدی یوسف گھر کی پچھلی گلی میں چلتا آ رہا ہے اور وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ وہ مخاطب کو حلیمہ کے نام سے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس ملنے کل آنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپوائنٹمنٹ لے رہا تھا۔ اور آپ کے عزیز و اقارب میں حلیمہ کس کی سیکرٹری کا نام ہے؟ ہاشم کاردار کی سیکرٹری ہے وہ۔ ہاشم نے مجھے اور آپ کو خود بتایا تھا نا جب ہمارے سامنے ان کی سیکرٹری کا فون آیا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی نام سنا تھا؟ جی ہاں، 100%۔ ہمیں نوشروان کاردار کے اغوا کے بارے میں بتائیے تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ وہ کس کردار کا حامل ہے۔ زمر سوال پوچھ رہی تھی اور وہ جواب میں پورا واقعہ بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے نوشروان کا ڈرامہ پکڑا، شیر و زخمی نظروں سے دیکھے گیا، مگر اسے جیسے حنا سے اب کو گلا نہیں رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہاشم کاردار آپ کے گھر آئے تھے بریانی فرائیڈے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور اقرار کیا تھا کہ نوشروان اور وہ ذمہ دار ہیں سعدی بھائی کے اغوا اور ارادہ قتل کے۔ انہوں نے ہم سب سے بھول کر آگے بڑھنے کی انہوں نے ہمیں سب بھول کر آگے بڑھنے کی بات کہی تھی، اور اسپاٹ سے انداز میں بتائی گئی۔ حنین، آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم آپ کے سامنے کیا تھا؟ زمر جج صاحب پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے حنا سے پوچھ رہی تھی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اعتراف جرم کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یور وٹنس۔ زمر موڑی اور ہاشم کو اشارہ کیا اور مسکراتا وہ اٹھا عادتاً کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سعدی کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی چہرہ اٹھا نہیں رہا تھا اور نظریں زمر کے کاغذات پہ رکھے کھلے پین پہ جمی تھی جس کی نب تیز دھار پھل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس پین کو مٹھی میں دبا لیا اور نظریں جھکی تھیں۔ حنین یوسف۔ ہاشم مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کا آغاز کرنے لگا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ… اور اس نے ٹوکا اور کہا، اور لینگویج کا کیا؟ اور ہاشم رکا اور جج صاحب نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ قانون شہادت کے تحت آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور میرا بیان اسی زبان میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ریکارڈ، یہ میرا حق ہے اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا نہیں۔ اوکے جی، آپ کس زبان میں آرام دہ ہیں؟ اردو یا انگلش، کسی میں بھی۔ اس نے کندھے اچکائے اور ہاشم نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ حنین، آپ کے مطابق، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سعدی کو مبینہ طور پر کسی کی سیکرٹری کا نام لیتے سنا تھا، حلیمہ، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں۔ اور کیا آپ نے سر نیم بھی سنا تھا؟ حلیمہ کون؟ اگلا نام؟ بھائی نے صرف حلیمہ بولا تھا۔ حنین، آپ ماشاءاللہ ایک صحیح لڑکی ہیں، اتنا تو جانتی ہوں گی کہ آفیشیل کیپیسٹی میں امپلائرز کو عموماً ان کے سر نیم کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ مس یوسف، مسز کاردار، فرسٹ نیم ٹرم نہیں یوز کی جاتی، کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ باسز عموماً اپنی سیکرٹریز کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور ان کو فرسٹ نیم ٹرم کے ساتھ ہی بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے اپنی سیکرٹری کا فون اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے ہمیں اس کا نام حلیمہ ہی بتایا تھا، نو سر نے۔ لیکن کیا آپ نے سعدی کو فون پہ میرا نام لیتے سنا یا نوشرواں کا؟ نہیں، وہ صاف کوئی سے بولی۔ اور وہ حلیمہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی ہے، کسی کی بھی سیکرٹری، رائٹ؟ آبجیکشن یور آنر۔ زمر تیزی سے اٹھی اور اس سے پہلے کہ زمر اعتراض کی وجہ بتاتی جج صاحب رولنگ دیتے ہوئے حنین نے جج صاحب کی طرف رخ پھیر کے کہا، کیا آپ مسز زمر کو کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے ان کے سوالوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ وہ آپ کی وکیل ہیں اور… وہ میری وکیل نہیں ہے، میں اپنی وکیل خود ہوں، اب میں جواب دوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کو دیکھا اور زمر سے نظریں بچائیں۔ وہ برہمی سے واپس بیٹھی اور سعدی ابھی تک پین ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ جی، وہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی ہیں، میں نے صرف فرسٹ نیم ہی سنا تھا۔ اور آپ پورے وثوق سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے اعتراف جرم کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، اور اس نے افسوس سے سر جھٹکا، گویا ننھی لڑکی کو دیا آخری موقع بھی ضائع چلا گیا ہو۔ اور کیا سعدی کے واپس آنے سے قبل کیا کبھی آپ نے میرے سامنے ذکر بھی کیا کہ آپ میری سو کالڈ اصلیت سے واقف ہیں؟ نہیں، اور قدرے آہستہ سے بولی۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ بہت پہلے سے واقف ہو گئی تھی، لیکن کیا آپ نے کبھی مجھے کھل کے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو اغوا کر رکھا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ لوگوں ایک دم سے ہی وہ سب ہمارا خاندان کو مجرم ٹھہرانے لگے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی؟ اس کے سامنے کھڑا بے رحمی سے جرا کر رہا تھا۔ کس چیز کا بدلہ؟ سعدی کی گرفت پین پہ سخت ہو گئی اور جھکی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آپ کو اگنور کرنے کا بدلہ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کس طرح اگنور کرنے کا بدلہ؟ اس نے اسپاٹ انداز میں دہرایا۔
کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ چند ماہ تک مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرتی تھیں؟ اور سادھی نے آنکھیں زور سے بند کی اور زمر نے اس کی اکڑی ہوئی مٹھی پہ ہاتھ رکھا اور میری توجہ بھی چاہتی تھی۔ میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی تھی، جیسے الینا اپنے کلاس فیلوز سے بات کرتی ہے۔ کہ یہ درست نہیں کہ آپ اپنی فیملی سے چھپ کے مجھ سے بات کرتی تھی؟ میں آپ سے فیس بک پہ بھی سب کے سامنے بات کرتی تھی، جیسے الینا اپنی کلیگ سے بات کرتی ہے۔ مگر کیا یہ درست نہیں کہ یہ آپ کی فیملی میں غلط سمجھا جاتا ہے؟ میری فیملی میں یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے الینا کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے، مگر جیسا الینا ضرورت کے تحت فیس بک پہ اپنے کولیگس وغیرہ سے بات کر لیتی ہے، میں بھی کر لیتی ہوں۔ ایکسکیوز می، یہ الینا کون ہے؟ ہاشم نے اکتا کے بات کاٹی۔ جج صاحب کے ریڈر کی بیٹی، اس نے معصومی سے کہہ کر چند کاغذ جج صاحب کی طرف بڑھائے، جہاں ریڈر صاحب چونکے اور وہیں ہاشم ٹھہرا اور زمر نے بے اختیار پیشانی چھوئی۔ اوف اوف، یہ یور آنر ریڈر صاحب کی بیٹی کے فیس بک کے کچھ اسکرین شاٹس ہیں، اور یہ میرے ہاشم بھائی سے بات کی اسکرین شاٹس۔ الینا اپنی یونیورسٹی میں ایک نہایت باعزت اور برائٹ اسٹوڈنٹ، اور جیسے وہ بولتی ہیں میں بھی ویسے ہی بولتی ہوں۔ اب ہمارے بڑے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بات تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ یور آنر کے ریڈر سے ہی پوچھ لیں، کیا وہ اس طرح بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ ہاشم نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جج صاحب نے کاغذات پہ ایک نظر ڈالی اور اینک کے پیچھے سے گھور کے حنین کو دیکھا۔ آپ ریڈر کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، انہوں نے تنبیہ کی۔ یور آنر، قانون میں کہیں بھی کوئی بھی شک مجھے منع نہیں کرتی اس چیز سے، سو میں یہ لے آئی ہوں۔ معصومیت سے شانے اچکائے۔ میری بیٹی کا یہاں ذکر؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرے ذکر کی اجازت بھی تو آپ لوگ دے ہی رہے ہیں نا۔ پھر ہاشم کو دیکھا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس چیز کو کیسا سمجھا جاتا ہے ہم جیسی عام فیملیز میں؟ اور ریڈر صاحب کی طرف اشارہ کیا جن کے چہرے پہ برہمی تھی۔ میں آپ کی انٹرنیٹ ایڈکشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاشم نے تیزی سے پینترا بدلا۔ وہ ایک جج کے ریڈر کی طرف جانے والی گفتگو کا رخ موڑنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور پھر ابھی بہت سے تیر ترکش میں باقی تھے۔ کیا یہ درست ہے حنین یوسف کہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ میں بہت اچھی تھی؟ بالکل، مسکرا کے سر کو خم دیا، اور جج صاحب نے اب کاغذ رکھ کے واپس ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کیا یہ درست ہے کہ آپ بہت ہی اچھی ہیکر بھی تھیں؟ جی ہاں۔ حنین، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس ہیکنگ سے متعلق فیورز لینے آتے تھے؟ لوگ میرے پاس فیورز لینے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ آپ بہترین ہیں اور وہ آپ پر زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جی، لوگ مجھ سے فیورز لیتے رہتے تھے۔ اس نے اعتراف کیا، اور وہ پرسکون تھی، اور زمر بار بار اعتراض کرنے کے لیے اٹھتی اور پھر رک جاتی، اور کمرہ عدالت میں تناؤ ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا 2013 میں ایسا ہوا کہ کسی دوست کے والد نے آپ سے کوئی فیور مانگا؟ جی ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اور ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی عورت کے اسکینڈل سے تھا؟ جی ہاں، اور ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی۔ میرے جواب کے بعد آپ مجھے سو تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا جیسے کوئی بچہ پوچھتا، اور ہاشم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ میں آپ کو سو نہیں کروں گا، لیکن حکومت کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری طرف سے بے فکر ہو کر آپ جواب دیجیے۔ جی، مجھے ان دوست کے والد کے لیے غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی تھی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان صاحب سے کوئی فیور مانگا تھا؟ وارث نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور زمر فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور سادی کا سر جھکا تھا مگر وہ گردن اکڑائے جواب دے رہی تھی۔ جی، لیا تھا میں نے ان سے فیور، اور یقیناً وہ فیور خاص قسم کا ہوگا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ صاحب ایک انتہائی بااثر عہدے پہ فائز تھے۔ ایسا ہی حنا نے اعتراف کیا۔ کیا آپ کورٹ کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون تھے اور ان کے کس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے ایک خاص فیور لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکی ہیں، اور اس بات کا تعلق ان کے خاندان کی ایک عورت کی عزت سے ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا بتانا۔ یور آنر، میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ گواہ کو جواب دینے کا حکم دے، کیونکہ ان سوالوں سے گواہ کا کردار عدالت کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گواہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اعتراف جرم اس کے سامنے ہوا ہے۔ گواہ کو جواب دینا ہوگا، جج صاحب نے اسے ہدایت دی۔ اور اگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو کیا ہم ان کا پردہ نہ رکھیں؟ وہ جذباتی سے انداز میں بولی۔ یہ سب آپ کا کردار جاننے کے لیے ہو رہا ہے حنین یوسف، اس لیے آپ اپنی فکر کیجیے اور جواب دیجیے۔ وہ مسکرا کے بولا، اور چہرے پہ فاتحانہ چمک تھی۔
کیا واقعی اس عورت کے افیئر کو یوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ اس مرے ہوئے آدمی کی ساکھ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، اس نے کی آواز نکال کے شانے اچکائے۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو ان کے ناموں کی جگہ ان کا عہدہ بتا دیں تو بتائیے عدالت کو کہ وہ صاحب جن کا ایک کام کیا تھا آپ نے وہ کون تھے عہدے کے اعتبار سے؟ اور حنین نے اس کی آنکھوں پہ آنکھیں جمائے 3 حرف بولے، آئی پی پی، اور سادی نے جھٹ کے سر ہٹایا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں او سی پی۔ جی نہیں کاردار صاحب، میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ ایک آئی پی پی تھے۔ اورنگزیب کاردار نام تھا ان کا، اور 2013 کے دسمبر میں وہ ایک ذاتی کام لے کر میرے پاس آئے تھے۔ جب نوشروا کے اغوا کا پول کھولنے کے بدلے میں انہوں نے مجھے وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس گفٹ کیے تھے، تب انہوں نے مجھے ایک اور کام بھی کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسز جواہرات کاردار کا موبائل ہیک کر کے ان کے اپنے کزن سے چلتے افیئر کا پتہ چلاؤں، اور کمرہ عدالت کا منظر ایک دم بدلا اور سارے رنگ بدلے اور موسم کا امتزاج بدلا، اور جہاں جواہرات کی آنکھیں بے یقینی سے پھسلی تھیں وہیں ہاشم نے تیزی سے اس پٹ پٹ بولتی لڑکی کو چپ کرایا۔ اوکے تھینک یو، دیٹس آل ہنی۔ نہیں مجھے بتانے تو دیں، میرے کردار کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نا آپ، تو پھر مجھے کرنے دینا اپنا کردار واضح۔ ٹھیک ہے بہت ہو گیا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر درشتی سے اسے خاموش کروا کے اپنی کرسی کی طرف پلٹ گیا، اور اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور کنپٹی کی رگ پھڑک رہی تھی، اور ایک دم سے لوگوں پر جوش انداز میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ پیچھے بیٹھے رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے، اور حنین کے ٹہرے سے ہلی تک نہیں۔ اسی ہٹ درمی سے پکار کے وہ بولی، نہیں کاردار صاحب، میں آپ کی گواہ نہیں ہوں، آپ مجھے نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ری ایگزامن کرنے کا حق اس وکیل کو ہے جس نے مجھے بلایا تھا۔ میں گواہ کو ری ایگزامن کرنا چاہوں گی یور آنر۔ زمر تیزی سے کھڑی ہوئی اور حنین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے جیسے اجازت دی ہو، اور جواہرات کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھا اور وہ بالکل نیچے دیکھ رہی تھی، اور رنگت سفید پڑ رہی تھی، اور ہاشم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور برہمی سے احتجاج کر رہا تھا، مگر جج صاحب نے اسے خاموش کرا دیا، اور صورتحال ایک دم دلچسپ ہو گئی تھی۔ حنین یوسف، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ اورنگزیب کاردار نے آپ کو کیا کام کہا تھا؟ یہ ہمارے دوست ہاشم کاردار کے والد اورنگزیب کاردار اور میری ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور یہ ٹیکسٹ میسیجز کا۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیوی کا فون ریٹ کر کے ان کو دے دوں، یعنی وہ اپنے فون پہ کیا کر رہی ہیں اورنگزیب کاردار یہ دیکھ سکیں۔ ان کو شک تھا کہ ان کی وائف کا اپنے کزن کے ساتھ جو افیئر رہا ہے ماضی میں وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکے۔ سو مسز کاردار کے فون تک میں نے ان کو ایکسیس دی، اور پھر اورنگزیب انکل کے اصرار پہ ان طیب متی نامی صاحب کے فون تک بھی ان کو ایکسیس دی۔ یہ طیب متی اور مسز کاردار کی ای میلز کا ریکارڈ ہے، جو کہ ہاشم کاردار کو تو ایک ڈیم جتنی بھی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں نے غلط کام ضرور کیا تھا، مگر ان کی مدد کر رہی تھی میں۔ آخری چند کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور جواہرات خاموشی سے اٹھی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی، اور چند رپورٹرز اس کے پیچھے بھاگے۔ نوشرواں کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور ہاشم برہم بے بس سے اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے یور آنر، وہ آخر میں چلایا، اور غیظ و غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ان محترمہ پہ ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بلکہ آج ہی میں آپ کو نوٹس بھیجوں گا۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو زمر فوراً بولی، یور آنر ایس، مگر حنین کی آواز نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ قانون کے تحت آپ جو کہ مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تو اب اگر آپ کوئی دعویٰ کریں گے تب بھی عدالت آپ کو اسٹاپ کر سکتی ہے۔ حنین اپنی پریپ کر کے آئی تھی، وٹنس پریپ کر کے آئی تھی، اور زمر گہری سانس لے کر خاموش واپس جا بیٹھی، اور اب حنین جج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی، اور دفعتاً کسی نے زمر کو پیچھے سے ٹوکا تو وہ مڑی، اور پیچھے بیٹھے وکیل نے چٹ سے اس کی طرف بڑھائی اور سیدھی ہوئی اور کاغذ کھولا۔ میرا خیال ہے آپ کو وکالت چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دینا چاہیے زمر بی بی۔ سلائی کڑھائی یا کوکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا اور مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور زمر نے چند الفاظ کاغذ پہ گھسیٹے سے مروڑ کے واپس بھیجا، اور جب فارغ نے اسے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا تو خیال ہے کہ آپ کو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور وہ چہرہ جھکا کے دل کھول کے ہنسا، اور 2-4 افراد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حنین اب اپنی بات ختم کر چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی جج صاحب نے اسے روک لیا تھا۔ آپ وکیل ہیں؟ اس نے سادگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں یور آنر، لا اسٹوڈنٹ ہیں۔ نہیں یور آنر، تو پھر کیا ہیں؟ میں حنین ہوں، اور میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرا کے نیچے اتری، ایسے کہ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، اور سادی سے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، اور اکڑی ہوئی مٹھی پہ پکڑا قلم وہ کب کا چھوڑ چکا تھا، اور باہر نکلتے ہوئے حنا ہاشم کے قریب ٹھہری، جس کا چہرہ احانت سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں نا ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں، اب میں اتنے ڈرامے دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی، مگر جو دیکھ رکھے ہیں ان میں ایک دفعہ ایک قصہ سنا تھا
کہ ایک آدمی کے پاس ایک بدرو آئی اور اسے ڈرانے لگی۔ جب وہ نہیں ڈرا تو وہ بولی جانتے نہیں ہو میں تمہاری جان لے سکتی ہوں؟ تو وہ آدمی بولا سارا غم اسی جان کا ہی تو ہے، جس دن یہ نہ رہی اس دن میں تم سے بڑی بدرو بن جاؤں گا۔ آپ جیسے بلیک میلرز کو یہ جان لینا چاہیے ہاشم کردار کہ سارا غم اسی عزت کا ہی تو ہوتا ہے، کیونکہ جس دن ہم لڑکیوں کی عزت چلی گئی نا اس دن آپ سے بڑی بلا بن جائیں گی ہم۔ اور آگے بڑھ گئی اور وہ کچھ بول نہیں سکا، بس اسے جاتے دیکھتا رہا اور اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور سب اسی کو دیکھ رہے تھے اور وہ نظریں اور وہ چمگوئیاں اور قیامت سی قیامت ہی تھی۔ اور ہنّا اپنے گروہ کی طرف واپس آئی اور زمر اسے ریڈر والی بات پہ ڈانٹ رہی تھی اور سیم اسے اوور کہہ رہا تھا اور سادی اسے گلے سے لگا کے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، مگر اب ہنّا کی طرف سناٹا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بہت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، بالکل عام سی لڑکیوں کی طرح۔ عجب چیز ہے یہ گردش زمانہ بھی، کبھی زمیں پہ کبھی مثل آسماں گزری۔ کسرے کردار میں ایسا ہولناک سناٹا چھایا تھا گویا کوئی مر ہی گیا ہو۔ جواہرہ اسپاٹ چہرہ اور جھکی نظروں سے آگے چلتی جا رہی تھی اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، غیظ و غضب سے سرخ چہرہ لیے بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہے آپ کو میں نے کورٹ روم سے پارکنگ ایریا تک کا سفر کیسے کیا ممی؟ ہاشم کی چنگھاڑتی غراتی آواز اس پہ گئی اور وہ دھیرے دھیرے سے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے رسوا کر دیا اپنے پورے زمانے میں، وہ ہمارے قرابت دار نہیں تھے، ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نہیں تھے جو ایسی باتوں کو مسکرا کے ہضم کر جاتے ممی، وہ تو عام لوگ تھے، وہ وکیل تھے، وہ ججز تھے، اور ان کی نظریں اور ان کی باتیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے پاگل عورت اور جواہرہ چپ چاپ آگے بڑھتی گئی اور رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ میرا ان 2 ٹکے کے نیچ لوگوں کے ساتھ روز کا ملنا تھا ممی، مجھے ان کا ہر دن سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ میری ورک پلیس تھی۔ میں بار الیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں ان کو منہ دکھا سکوں، آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ اور جواہرات نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی اور پیچھے بولتا جا رہا تھا، اور میں جانتا ہوں طیب متی کے بارے میں، اس لیے ڈیڈ نے مجھ سے کہہ کر اسے جیل کروائی تھی، کیونکہ شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اور جواہرات نے دروازہ بند کر دیا اور وہیں نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی اور وہ گمسم سی لگ رہی تھی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو آپ روز رسوا کرتی ہیں، کبھی ہارون عبید کے ساتھ، کبھی کسی 3rd کلاس کزن کے ساتھ۔ کیا ہیں آپ ممی، کیا ہیں آپ؟ وہ باہر کھڑا اسی طرح چلا رہا تھا اور سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑی سونیا یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجی بہادر سا باپ ایسے کیوں اپنے حواس کھوتا جا رہا ہے اور چپ چاپ دیکھے گی؟ اندر بیٹھی جواہرات کا فون مسلسل تھر تھر آ رہا تھا۔ اس نے اسی بے جان سے انداز میں نکال کے دیکھا تو ہارون کا نمبر اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، بولو۔ گھٹی گھٹی شکست خوردہ سی آواز نکلی، میں افسوس کرنا چاہتا تھا، سنے آج چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں رسوا کر کے جواہرات، مجھے واقعتاً افسوس ہے، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں آنچ تھی اور مسکراہٹ فاتحانہ تھی۔ ہاں تم بولتے جاؤ، میں سنتی جاؤں گی، جو غلاظت جو باتیں کہنی کہہ دو۔ اس نے فون کان سے زور سے دبایا تاکہ صرف ہارون کی آواز سماج سے ٹکرائے اور باہر چیختے بیٹے کی باتیں اس شور میں دب جائیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتی کی اور گرم گرم آنکھوں سے آنسو اس کے گرتے گئے۔ اب بھی وقت ہے جواہرات، مجھے میری بیوی کے اکاؤنٹ تک ایکسس دے دو، اس کی رقم، اس کے زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں سارے اسکینڈل سے نکالوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈھہ گئی ہوں، ہار گئی ہوں؟ ابھی جواہرات کاردار باقی ہے، اس سے بڑے طوفان سے گزری ہوں، ابھی نہیں ہاروں گی، مگر تم بولتے رہو اور میں سن رہی ہوں۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں بولے گی اور دوسری طرف سے انہوں نے کال کاٹ دی تھی اور باہر سے بولتے چلاتے ہاشم کی آوازیں پھر سے آنے لگیں اور جواہرات نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ پچھلے تو سارے طوفان میں اس کا یہ بیٹا اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور آج کچھ تو ہو، رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، گرم سورج کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ مارکیٹ میں معمول کا رش تھا اور مصروف سے لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے، فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں پارکنگ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی نشستوں پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ امیر کیانی ہر ہفتے کی شام اس میڈیکل سٹور سے دوا خریدنے آتا ہے، اس کی ماں کو کوئی کرونک بیماری ہے، آج ہفتہ ہے اور آج وہ آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سادی کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے عمرے کے لیے جا رہا ہے اور حج سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس عمرہ ویزا کو حج تک بڑھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ امر سامنے دکانوں پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا اور سادی نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے اس سے بات کرنے کے لیے؟ ہمارے نہیں، تمہارے پاس، کیونکہ مجھ سے سخت نفرت ہے ان پی ایم ڈی سی والوں کو۔ احمد نے چھری لے کر سر چھٹکا۔ کیوں، تمہارے پاس کوئی MBBS کی جعلی ڈگری بھی ہے؟ احمد نے جواباً صرف گھورا اور تردید نہیں کی۔ اوکے، تو پھر اس سے بات مجھے ہی کرنی ہوگی۔ سادی نے گہری سانس لی۔ نہ صرف بات کرنی ہے بلکہ اسے راضی کرنا ہے، پیسے بہت
لے گا، مگر یہ PMDC کا واحد کلرک ہے جو خفیہ طریقے سے ہم پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کا نا ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، اور ہم فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ڈاکٹر مایا کو ان لاکھوں ڈاکٹرز میں ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی کلرک ایسا نہیں ہے جو کردار اس کو نہ بتائے۔ ان کے بہت جاننے والے ہیں PMDC میں، وہ محتاط ہو گئے تو سارا کام نا خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نصیحتیں بند ہو گئی ہیں تو میں جاؤں اور عمرے پہ جانے والے شخص کو رشوت کی پیشکش کروں تاکہ وہ میرا سچ ثابت کرنے میں میری مدد کر سکے؟ ایک تو تم لوگوں کی اخلاقیات سے میں بہت ہی تنگ ہوں، احمد نے برا سے منایا۔ اس ملک میں نا کوئی بھی کام بغیر رشوت کے ہوتے ہی نہیں ہے بھائی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے پہلے میں اس سے باتوں سے منانے کی کوشش کروں گا، خدا کرے مجھے رشوت نہ ہی دینی پڑے، اس نے کان میں آلہ لگاتے ہوئے کہا، اور دروازہ کھولا اور پھر سر پہ پی کیپ جماتے ہوئے باہر نکل کر اندر بیٹھے احمد نے اپنے کان میں آلے کو جمایا اور بولا، شاپ کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور وہ جیسے ہی آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ آہستہ بولو، میرے کان درد کرنے لگے ہیں، وہ کر رہا تھا، اور احمد ہتھیلی پہ لگا مائک منہ کے بالکل قریب لے کر گیا اور مزید زور سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، انگلی سے کان میں لگے آلے کو ذرا ڈھیلا کیا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا بات؟ تمہاری امی نے خاصی سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھائے اب شادی کر لو، مگر اس کا خیال ہے بندے کو ایک نہیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ اور سادی ہلکے سے ہنستی اور سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیا۔ مثلاً کیا چاہتی ہیں امی؟ یہی کہ سارے پرانے تجربات بھلا کر شادی کر لو اور ان کو خوش کر دو۔ جب تک میں نوشروان کو سزا نہیں دلوا لیتا نا تب تک نہیں کرنی مجھے شادی، اب کیا سنجیدگی سے بولا تھا، اور اس دکان کے قریب ایک سٹال پہ رکھے میگزین دیکھنے وہ اب رک گیا تھا۔ یار کیا مل جائے گا تمہیں اس بیچارے کو سزا دلوا کے؟ اس کی شکل نہیں دیکھی تم نے؟ مجھے تو لگتا ہے بہت ہی افسردہ اور نادم ہے۔ ندامت کافی نہیں ہوتی، اگر اتنی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کر لیتا؟ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا سعدی یوسف خان، اسی لیے تم انصاف لینے گیا ہوں، انتقام نہیں۔ وہ تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹاتے ہوئے سر جھکائے بولا، خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیں تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک آدھ پسند آ گیا تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نہیں کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین پہ چہرہ دیے بول رہا تھا۔ بات مت بدلو، خیر اس تک لے کر تو میں ہی آیا ہوں نا۔ اچھا وہ بھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریا میں پہنچ گیا ہے۔ احمد کار میں بیٹھا ٹیبلٹ پہ GPS چیک کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا، اور میگزین ہاتھ میں تھا اور پی کیپ نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور یہ تبھی تھا کہ اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی کہوں کہ اس نے چونک کے گردن پھیری اور پلازے کونے والے دکان کے عین سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا اور اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، اور اس کے گرد 3 لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے اور تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ البتہ ایک لڑکا بولنے لگا، معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، یہ اپنے کام پہ فوکس کرو۔ کان میں احمد کی محتاط آواز آئی تو سر چھٹک کے آف کورس کہتا ہوا دوسری جانب مڑ گیا۔ وہ معذور لڑکا پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کی طرف تینوں اطراف پڑ رہے تھے، اور معذور لڑکے نے سامنے والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹایا چاہا، مگر جواباً دوسری نے اس کی بیساکھی کو پاؤں سے دھکیلا اور وہ نیچے گر گیا۔ ساتھ ہی وہ آنے والا ہے، فوکس کرو، یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، بار بار ان کی طرف مت دیکھو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ احمد اسے یاد دلا رہا تھا اور سر ہلا کے خاموشی سے کھڑا تھا، اور کوئی کتاب کبھی اٹھا لیتا اور کبھی کوئی رسالہ۔ وہ آ گیا، وہ دیکھو، براؤن شرٹ میں اینک والا۔ سادی سامنے دیکھنے لگا مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا، اور لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا، وہ تیور گھمایا اور جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سادی نو، واپس مڑو۔ سادی یوسف، احمد اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو واٹ، اس نے کان میں لگا آلہ 2 انگلیوں سے پکڑا، باہر نکالا اور ہاتھ منہ قریب لے جا کر بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالتا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ پیچھے کو کرتا ہوا وہ آیا۔ وہ چونکے تھے اور ایک نے منہ بھر کے اسے گالیاں تھیں۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے، اور وہ کمرہ جس کی دیوار پہ انگنت لکیریں تھیں، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور ہی تھا، صرف وہ دونوں تھے، اور اس کے ہاتھوں کی مہارت تھی، اور سرخ دھند چھٹی تو سامنے وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو پڑے ہوئے تھے، اور اپاہج لڑکا زمین پہ گرا تھا اور اس کے جسم سے جا بجا خون نکل رہا تھا، اور منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دے تھی۔ وہ جھکا اور ایک ہاتھ سارے سے اسے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوش مندی آنکھوں سے ایک یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔
وہ جلا بھنا سا بولا اور سادین چونک کے دور رکھے میگزین اٹینڈنٹ کو دیکھا. وہ چلا گیا؟ نہیں، اس نے یہاں اعتکاف میں بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو. وہ سخت سیکھا ہوا. یا تو مجھے کام نہ کہا کرو، اور کہا کرو تو میرے طریقے پہ عمل بھی کیا کرو. احمر وہ لڑکے کو سہارا دے کر چلا رہا تھا. میں نے یہ جنگ صرف ایک کیس جیتنے کے لیے یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں شروع کی. میں نے یہ لڑائی اس لیے مول لی تاکہ کوئی مغرور اور بد دماغ لڑکا کسی عام کمزور لڑکے کو یوں نہ مار سکے. کوئی اپنے گھمنڈ میں کسی کو بلی نہ کرے، اور جب بھی کوئی یہ کرے گا تو اس کا ہاتھ روکا جائے گا، اور اگر رکنے سے نہ رکے تو اس کا ہاتھ توڑا بھی جائے گا. بیڑا غرق تمہاری اخلاقیات کا. میں بتا رہا ہوں آج سے میں نوشرواں کے ساتھ ہوں، کم از کم وہ میری بات تو مان لیتا ہے. وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا. اور اس شام ہاشم کاردار ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا. کھڑکیوں کے آگے اندھیرا پھیل چکا تھا اور آفس کی عمارت ملازموں سے تقریباً خالی تھی، مگر وہ قطن تکان زدہ نہیں دکھائی دیتا تھا. سیٹ پہ ٹیک لگائے وہ پورے یقین اور عزم سے سامنے بیٹھے رئیس سے کہہ رہا تھا. 6 دن ہے ہمارے پاس، 6 دن میں تمہیں فول پروف اور ٹھوس منصوبہ بنانا ہے. میں کر لوں گا سر، آپ بے فکر رہیے. مجھے خاور کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، ہاشم نے تنبیہ کی. اس نے صرف سر کو خم دی اور تبھی دروازہ افراتفری کے عالم میں کھلا. ہڑبڑائی ہوئی حلیمہ اندر داخل ہوئی. سر تم ابھی تک یہیں ہو؟ اب چلے جانا چاہیے تمہیں. اور نرمی سے بولا تھا، مگر حلیمہ چہرے پہ دوڑتی ہوئی ہوائیوں کے ساتھ آئی. سر ہم سیکریٹریز ایک دوسرے سے ان ٹچ ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں شیئر کرتی ہیں. آگے بولو. وہ تمہید سے بیزار ہوا. سر نوشرواں صاحب کی سیکریٹری کی کال آئی ہے مجھے ابھی بھی. انہوں نے نوشرواں نے ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا اور وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور ہاشم بجلی کسی تیز رفتاری سے کھڑا ہوا اور اس کا رنگ اڑ چکا تھا. کیسی پریس کانفرنس؟ کچھ نہیں معلوم سر، وہ بس کوئی اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں. اگلے الفاظ ہاشم نہیں سنے. اب اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا ہے اور رئیس اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور بھاگتا ہی چلا جا رہا. اور یوں لگ رہا تھا کہ ساری عمارت اس کے سر پہ گرنے والی اور ہر شے ملیہ میٹ ہو کر زمین بوس ہونے والی ہو. ساری دنیا جل کر راکھ ہونے والی تھی، اور سڑکوں پہ گاڑیاں، لوگ، درخت بھاگ رہے تھے اور اس کی زندگی پیچھے کو دوڑ رہی تھی. برسوں کی محنت، ساکھ، عزت، سب کچھ نوشرواں کے اعتراف جرم سے مٹی میں ملنے والی تھی. وہ اپنے بھائی کو کھونے جا رہا تھا. وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا اور رئیس اسے رفتار ہلکی کرنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا. اسے پسینے آ رہے تھے. اس کا بھائی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا اور نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے. وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار لڑک کے گرتا اور وہ جھک کے اسے اٹھاتا، اسے سنبھالتا، اس کی انگلی پکڑ کے اسے وہ زینے پار کرواتا. یہ انگلی کیسے چھوٹ گئی؟ کیسے فیصلہ کر لیا اس نے اس بے وقوفی کا؟ او نہیں شیرو، پلیز نہیں. ہال میں رش تھا، بے پناہ رش. اسے پوڈیم پہ ڈائس کے پیچھے شیرو کھڑا نظر آیا. وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا اور بال بھی جلد سے جما رکھے تھے. وہ ایک ہاتھ ڈائس پہ رکھے مائک پہ ذرا چہرہ جھکائے بول رہا تھا اور سامنے بیٹھے مجمع دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہا تھا. ہاشم سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر رئیس نے اسے بازو سے تھام کے روک لیا. سر ایسے مت کریں، تماشا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے. اسے روکو، بند کرو یہ سب. بجلی کاٹو، سگنلز جام کرو، کچھ کرو. سر میں کچھ کرتا ہوں لیکن آپ پرسکون رہیں. رئیس اسے روک کر خود دوسری طرف سے بھاگا تھا اور ہاشم گہرے گہرے سانس لیتا بھی یقینی اور خوف سے پوڈیم پہ کھڑے شیرو کو دیکھنے لگا. وہ آج بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا اور شاید سٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی. اس نے زینے کیسے چڑھے، وہ کیوں نہیں لڑکھڑایا، وہ بس اسے ہی دیکھ رہا تھا. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا تھا یا نہیں. اس لیے بتاتا چلوں کہ کیس عدالت میں ہے اور اس پہ بات کرنا منع ہے، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو میں کہہ سکتا ہوں. بولتے ہوئے اس کی نظریں نیچے مجمع کے درمیان کھڑے ہاشم پہ جا ٹھہریں اور دونوں کی نگاہیں ملی. اور ہاشم نے دہکتے گیلے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، گویا منت کی ہو کہ مت کرو شیرو، خدا را مت کرو میرے بھائی. اور میں آپ کو اس کیس کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پہ حملہ نہیں کیا. عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا. اور ہاشم کردار بالکل ٹھہر گیا اور آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت تھی. میں آج اعلانیہ طور پہ اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹرڈ کروایا تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں گے تاکہ وہ ان کو تھرکول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کرے. میری کمپنی آج کا سامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹینڈر لے بھی جائیں. مگر اور ہاشم بالکل سنسا کھڑا تھا اور یکدم بجلی بند ہو گئی اور ہال میں گھپ اندھیرا ہو گیا. شور سا بلند ہوا، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی جلدی سب کو خاموش کرانے لگے اور کیمروں کے فلیش آن کر لیے گئے اور اندھیرے میں پھر سے سفید روشنی ہو گئی. صرف مائک کا مسئلہ تھا، مگر پوڈیم پہ کھڑے نوشرواں کو پرواہی نہ تھی.
مگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپیہ لگایا وہ ٹربائن ناقص ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے انگلی اٹھا کر اندھیرا ہال کی طرف اشارہ کیا۔ اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر ہی گیس بنایا جانا ہے، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائنز کارگر ہیں تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں اور وہ یو سی جی یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کے عمل یعنی کہ کوئلے کو کھود کر نکالے بغیر اندر ہی گیس میں تبدیل کر دینے کے لیے مکمل طور پہ ناکارہ ہیں۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہی ہے، اور شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو پھر وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ ہی کرے گی اور ٹیکس پیئرز منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ پسینے پسینے کھڑا نوشرما موبائلز اور فلیش لائٹس کی روشنی میں سارے ہال سے یکتا روشن نظر آ رہا تھا اور آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا ہی تھا۔ میں اس کمپنی کے سی او کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل ہوں ہی نہیں۔ میرے خلاف چلنے والے ٹرائل سے میں نے سیکھا ہے کہ میں ابھی تک کچھ سیکھ ہی نہیں پایا، اس لیے باعزت طور پہ اپنی کمپنی سے الگ ہو کر ایک ملٹی نیشنل میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ جیسے میرے باپ اور بھائی نے محنت کر کے اپنا راستہ بنایا، اسی طرح میں بھی مشکل راستہ چن رہا ہوں۔ اگر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم ان طریقوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا جو اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں۔ اس لیے نہ صرف میں اپنی کمپنی سے مستعفی ہو رہا ہوں بلکہ اپنی پیرنٹ کمپنی جو کہ ایک آئی پی پی ہے اس سے بھی ریزائن کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات بلند آواز میں کہتے اس نے کاغذات کا ایک پلندہ ان کو دکھایا۔ میں اس پیپر کو پبلش کر رہا ہوں اور اس کی ایک کاپی آپ سب کو 10 منٹ پہلے ای میل کر دی گئی ہے۔ اس میں نے آئی پی پیز کی حکومت سے معاہدوں پہ روشنی ڈالی ہے کیونکہ میں مزید اب اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں ہم آئی پی پیز پورے پیسے لے کر آدھی بجلی بناتے ہیں۔ میں اس کو بدل تو نہیں سکتا مگر اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ مجھے اب وسل بلوئر کہا جائے گا اور مجھے شاید کوئی کمپنی جاب بھی نہ دے اور کوئی میرے ساتھ کاروبار بھی نہ کرے کیونکہ رات تک لوگ میری کمپنی سے پیسہ نکال کے اسے دیوالیہ کر دیں گے۔ لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی تمام کمپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیتا ہوں، شکریہ۔ اب وہ پوڈیم سے اتر آیا تھا مگر ہاشم یکٹک پتھر کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹر شاید کی مکھیوں کی طرح اس پہ سوال لیے چھپٹے تھے مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ زینے خود چڑھا رہا تھا، وہ زینے خود اتر رہا تھا اور ہاشم کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور وہ اندھیرے میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اندھیرے میں تنہا رہ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوشرواں جو آج ایسا ہے، کیا فیملی کی پروٹیکشن، ان کی محبت، ان کی ہر سٹیپ پہ اتنی زیادہ پروٹیکشن دے دینا اچھا نہیں ہوتا؟ اگر آپ اپنی فیملی کے بارے میں اتنا پوزیسو ہیں کہ آپ انہیں ہر چیز سے بچاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا یہ نقصان آپ کر جاتے ہیں کہ آپ ان کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں، تو کیا آپ غلط کرتے ہیں؟ کیا اس محبت کو جج کیا جائے گا؟ وہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسی ہے تو اس سے اوائڈ کیسے کیا جانا چاہیے؟ آج ہاشم کاردار جس کے بارے میں اس کا بھائی سوچ رہا تھا، بے پناہ محبت کرتا ہے اسے ہمیشہ اس نے بچایا ہے، لیکن اس کے بھائی کا آج بھی یہ گلہ ہے کہ اسے تو کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ تو آپ لوگوں کو کون سی اپروچ صحیح لگتی ہے؟ اور دوسرا، ہاشم کاردار کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، بے شک اللہ چاہے عزت جسے دے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ وہ جو اس کو ذلیل کرنے کے لیے عدالت میں آیا تھا اور کیسے ذلیل و خوار ہو کر خود لوٹا، جہاں پہ وہ کام کرتا تھا، جس جگہ پہ وہ ایک ہیرو مانا جاتا تھا، جو اس کے مقابل کا کوئی تھا ہی نہیں، جہاں سر فخر سے بلند کر کے وہ چلتا تھا، اور جہاں پہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کی کیریکٹر پہ بات کرنے آیا تھا، وہاں اس کے پورے خاندان کے کردار کو کس طرح سے مسخ کر دیا گیا کہ وہ عدالت سے پارکنگ ایریا تک اس کے لیے آنا مشکل تھا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ کیسے کیسے کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ آئی ایم جسٹ سو شاکڈ رائٹ ناؤ۔ اور نوشرواں جس نے سب کچھ دیکھا لیکن اس کا دل بدل چکا ہے، اور کیسے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف شاید ابھی اس طرح سے کر نہیں پا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو اس کا سفر ہے وہ اس نے شروع کر دیا ہے، ہر چیز سے دور اور سچائی پہ مبنی سفر۔ ہاشم کاردار جن رشتوں کے لیے پوری زندگی پروٹیکٹ کرتا رہا، آج انہیں کا مجرم بن گیا، آج ان سے دور ہے۔
कैसा लगा है आपको? आज के इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो हाशिम की वालिदा थीं, जवाहिरात, उसकी भी तो मोहब्बत बहुत ही मुख़लिस थी अपने बच्चों के लिए। उसने हर तरह से उन्हें बचाया, इतना लोगों को नुकसान देकर, लेकिन आखिर में उसने क्या पाया? बेइज़्ज़ती। वो जिस बेटे के साथ हर वो लड़ती थी, उसी के अब वो उसी के खिलाफ खड़ा था। इस एपिसोड को देखने के बाद लोगों का अंजाम उनका कैसा होता है, मुझे वाक़ई में आई एम जस्ट सो शॉक्ड। कैसी लगी आज की एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेसिफिकली इस बात पे कि क्या इतनी प्रोटेक्शन, इतनी मोहब्बत बच्चों को देनी चाहिए कि उनको वो शायद बड़ा ही ना कर सकें? कैसे एक बैलेंस रखना चाहिए इन दोनों चीज़ों के बीच में कि हम उनको अकेले जीना भी सिखा सकें और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर सकें? क्या इनकी अप्रोच गलत थी? जाने क्यों कहीं पे मुझे हाशिम कारदार या नौशरवां के लिए थोड़ा आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आपका कैसा लगा? बिल्कुल ऑनेस्ट और रॉ थॉट्स जो आपकी हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी क्लियर हो सकें कि आप सब लोग कैसा सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हनीन, सॉरी, मैं भूल गई कैसे हनीन को। हनीन वाक़ई एक आम लड़की नहीं थी। मैं हनीन हूँ और मैं आम आम हूँ? आम नहीं हूँ, बल्कि आम ही हूँ। इस चैप्टर का नाम हनीन था और हनीन का राइटर ने जैसे टर्न्स एंड ट्विस्ट डाले हैं और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है, अमेजिंग। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में सारे कैरेक्टर्स के बारे में, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बात की हैं उनके बारे में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त मेरी थॉट्स इतनी मिक्स्ड हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन वो पढ़ने के बाद कुछ ऐसी ही थॉट्स हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जनाब नॉवल बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में हमेशा की तरह, जैसे मैं कह रही हूँ, कि दाखिल हो चुका है। और यस, अल्लाह हाफ़िज़।